यार हुसैन इब्न अली पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, जवानी की बहारें मदीने में है, बुढ़ापा है यार, 56 साल उम्र है। मदीना छोड़ना आसान नहीं था, क़यामत से कम नहीं था भाई। लेकिन इस दीन की बकाओ हया के लिए आपने मदीना छोड़ा, मक्का आए। और जब आप मक्का आए तो ये वहां भी छेड़छाड़ इसकी जारी रही। उधर कूफा वालों ने आपको खत लिखने शुरू कर दिए। खत एक नहीं था, बहुत सारे थे, और बाज खत तो बड़े तलख थे। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद के लिए ना आए तो हम बरोज हशर, दावर महशर, जो क़यामत का मुनसफ है, उसको शिकायत करेंगे कि हमें आपके नबी के नवासे की मदद की ज़रूरत थी और ये हमारी मदद के लिए नहीं आए। तो फिर हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिर दिल में खौफ इलाही रखते थे, और इस खौफ ने भी आपको वहाँ जाने के लिए आमादा किया। और दूसरा, हुसैन इब्न अली की शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई थी। एक तो वो करबला की मिट्टी दी गई, और दूसरा मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप इस रास्ते से गुजरे थे ना, तो आप खैमे से बाहर निकल आके रोने लगे। तो किसी ने हज़रत अली से कहा, हज़रत आप क्यों रोए? फरमाया, ये वही जगह है जहाँ मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। आपकी बचपन की शहादत बचपन में ही जो है, वो शहादत बचपन में ही मशहूर थी। और दूसरा, खौफ इलाही आपको खींच के करबला की तरफ ले आया कि ये क़यामत के दिन अल्लाह को मेरी शिकायत करेंगे। तो फिर ये फैसला तय पाया कि आप कोई नुमाइंदा भेजें, वहाँ के हालात देखे कोई फैसला किया जाए। उसके लिए फिर मुस्लिम बिन अकील का इंतखाब किया गया। आप तशरीफ ले गए तो वहां के जो गवर्नर थे वो नोमान बिन बशीर थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और वो मुहिब्बे अहले बैत में से थे। उन्होंने कोई मुजाहमत नहीं की। 40,000 कूफी बैत कर लेता है, और आपने फौरन अपने भाई को खत लिख दिया कि यहाँ के हालात साजगार हैं और ये लोग आपके लिए दीदा व दिल फरशरा हैं, आप तशरीफ लाए और इनकी सरपरस्ती फरमाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो कूफा की तरफ आने का अज़्म किया। मशवरा भी हुआ और उसमें यही बात तय पाई कि ये क़यामत के दिन मेरी रब को शिकायत ना करे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से आने लगे और उधर हालात यकसर बदल गए। उसकी वजह यह थी कि जो यजीद के हमायती थे, उन्होंने यजीद को खत लिखा कि यहां जिस शख्स को तूने मुतय्यन किया ना, वो हाथों पे हाथ धर के बैठा है। अगर चंद रोज ये सिलसिला इसी तरह रहा तो यहां तेरी हुकूमत को खतरा है। और उसने फिर इब्ने ज़ियाद बदबख्त को वहां भेजा, जो बसरा का गवर्नर था। उसने अपने भाई को पीछे छोड़ा और खुद जो है वो हिजाजी लिबास पहना और हिजाजी रस्ते पर आया। रात की तारीकी में आया, फकत ये देखने के लिए कि लोगों के दिलों में इमाम के लिए क्या जज्बात है। जब ये कुफा में दाखिल हुआ तो लोग समझे शायद कि इमाम तशरीफ ले आए हैं, और लोग इसके पीछे पीछे चलने लगे। और ये सीधा नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महल तक पहुंचा, और आप भी समझे शायद कि इमाम तशरीफ ले आए हैं। महल का दरवाजा बंद किया और आप छत पर चढ़ के कहते कि मेरा मशवरा है कि आप वापस चले जाओ। इसने चेहरे से नकाब हटाया तो ये इब्ने ज़ियाद था। कहा, दरवाजा खोलो, मुझे यजीद ने भेजा है। दरवाजा खोल दिया गया, नोमान बिन बशीर को मौजूल किया गया, और फिर इसने खिताब किया कि लोगों, तुम मुझे भी जानते हो और मेरे बाप को भी जानते हो। मैं और मेरा बाप जो है वो अहले बैत के पुराने दुश्मन है। और जब इसने बयान किया और इसने जब धमकी दी कि मैं बच्चे यतीम और औरतों के सुहाग उजाड़ दूंगा, फिर कूफियों की बेवफाई पहले भी बड़ी मशहूर थी। हजरत अली के साथ उन लोगों ने क्या सलूक किया। कूफी वफादार नहीं होते तो फिर मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, नोमान बिन बशीर को मौजूल किया गया। इधर हालात यकसर बदल गए और उधर इमाम ने आने का फैसला किया। अर्ज किया गया कि आप रुक जाएं, लेकिन आप फरमाते, मेरे गम गुसारो, मेरे जान निसारो, ना रोको मुझको जाने दो, मुझे नाने के दी की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं जाता हूं कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मैं रहूं ना रहूं पर अजमत इस्लाम रह जाए। लोगों, अगर मैं नहीं जाता, नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। रखते सफर बांधा सरेरा। यह तफसील से वाक़या आपने उलमा से सुन रखा है। मैं आपको पैगाम आपके नाम छोड़ के गुफ्तगू समेट लूंगा। रास्ते में फरसदक से मुलाकात हुई, हालात पूछे, कहा दिल आपके साथ, तलवारें यजीदियों के साथ। और फिर रास्ते में हुर ने रोक लिया। मुख्तसर यह है, यह काफिला करबला तक आया। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और 10 मुहर्रम को दू बदू जंग का आगाज। जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता ना भाई, अल्लाह उन्हें आजमाता भी है। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ और फिर आपने एक शब पहले अपने साथियों से कहा, यहां से आप जा सकते हो, इसकी दुश्मनी मेरे साथ है, रात की तारीकी में चले जाओ। उन्होंने कहा, हमने जीने मरने के वादे किए हैं, हम बेवफा नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर भाई यहां मुट्ठी भर लोग हैं और उधर हजारों की तादाद है, और ये जंग का आगाज हुआ। और हुसैन इब्न अली के जान निसार मैदान अमल में है, अपना अपना किरदार अदा करते हैं। कईयों को वासले नार करके खुद शहादत का जोड़ा पहनते हैं। हुसैन का पुत्र भी मैदान में आ गया ना, अली अकबर, 18 साल उम्र है। कहा, बाबा जान मुझे इजाजत दीजिए
یہ میدان عمل میں اترا اور کئیوں کو واصلے نار کر کے واپس پلٹا. بھائی جان بھوک پیاس کی شدت تھی. آگے کہا بابا پانی کی 2 بوندیں مل جائیں تو آپ کا دیکھیے گا بیٹا کس طرح ان کو لتاڑتا ہے. آپ نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی. تھوڑی سی تراوٹ آئی. یہ بیٹا پھر میدان میں اترا. اب کے بار دشمن چال بدل چکا تھا. انہوں نے چاروں طرف سے حسین کے بیٹے علی اکبر کو گھیر لیا اور دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے. پتھر رخسار پہ بھی لگے ہوں گے, پتھر لبوں پہ بھی لگے ہوں گے, پتھر سر پہ بھی لگے ہوں گے. جب بیٹا زخموں سے چور چور ہوا, خود کو سنبھال نہ سکا, گھوڑے سے زمین کی طرف آیا اور کہا ابا مجھے سنبھالیے گا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور لا کے مالک سے ایک ہی بات عرض کرتے ہیں, مالک میرا یہ جوان علی اکبر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یار ننا علی اصغر 6 ماہ عمر, حلق میں 2 شاخہ تیر لگا, تھوڑا سا خون تھا یار, فضا میں اڑا دیا. کہا مالک یہ ننی کلی بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. حضرت حسن کا بیٹا حضرت قاسم 9 سال عمر ہے یار, چھوٹی سی تلوار لے کے کہا چچا مجھے اجازت دو میں بھی اس دین کی راستے میں شہادت کا جوڑا پہنوں. یہ بیٹا بھی میدان میں اترا اور 2 لمحوں کے بعد اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا. عباس کے بازو کٹے گئے. ایک ایک کر کے سارے حسین ابن علی نے راہ خدا میں پیش کر دیے. اور جب خود میدان میں اترے اور اپنے حصے کا کردار ادا کیا, پھر ظالموں کی طرف سے تیر, تلواریں, نیزے حسین کے پورے بدن میں پیوست ہیں اور گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی اور کیا کہا, مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں, بتا تو بھی مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یار اس منظر کو حوروں نے بھی دیکھا ہوگا, کلیجے پھٹے. اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, باقی ہم بولتے ہیں انسان کو بنانے کی کیا ضرورت. تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل, اس میں دھڑکنے, اس میں قاسم کا پیاس, اس میں علی اکبر کی محبت, اس میں علی اصغر کی چاہتے ہوتی, میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے. یہ حسین ہے, سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا مولا تو مجھ سے راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا. یار اس منظر کو اقبال نے دیکھا نا تو خراج فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوپاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں, حکم ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں, ورنہ اقبال کہتا ہے آج جی چاہتا ہے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں, کعبے کا طواف نہیں, تیری قبر کا طواف کروں, کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں, علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور بھائی حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. حسین ابن علی کی ماں کو اقبال خراج کیوں پیش کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے سیدہ یہ تیرے دودھ کی تاثیر ہے. سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی. پھر بچوں نے کیا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا. پیغام ملتا ہے بھائی ماں مؤثر ہو تو اولاد بھی مؤثر ہو دے. نیپولین یا ہٹلر نے کہا تھا اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. یہاں سے پیغام ملتا ہے ماں اگر مؤثر ہوگی تو آنے والی نسلیں بھی مؤثر ہوگی. بختیار کاکی کو پڑھ لیجئے, کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے آپ نے شہرت کیوں پائی؟ دھیان سے سنیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بچے کو کہتی بیٹا مصلا بچھا دامن پھیلا اور رب سے مانگ, اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے, اور بیٹا ساتھ والے کمرے میں کھانا کھا کے کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے ماں اللہ مہربان کتنا ہے, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں وہ تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آنے میں تاخیر ہوئی, لیکن دل میرا ڈوبنے لگا, اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, کہیں کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو قطب الدین ماہوے استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا پتر کھانا کھایا؟ کہتا جی اماں, اور ساتھ کہتا اماں جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا, جو مزہ آج آیا ہے وہ پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی. اور بھائی جان ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو خراج اقبال اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. اور دوسری بات
حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا بدن زخموں سے چور چور ہے، 71 لاشیں بکھرے پڑے ہیں، اور یار حسین ابن علی وقت آخر، آپ کی پیشانی ابھی مولانا قبلہ ارشاد فرما دے، حسین ابن علی نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا، وقت آخر بھی حسین کی پیشانی کہاں ہے یار؟ سجدے میں ہے۔ نام حسین کا کردار یزید والے، حسین نے تو وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا۔ میں اور آپ دیکھ لیں ہمارا کردار کیا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کربلا والوں کو۔ یہ جب یہ لوگ واپس پلٹے نا تو کسی نے سیدہ زینب سے سوال کیا تھا کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ بھائی جان جو جس نے سوال کیا نا اس کی خواہش کچھ اور تھی، وہ شاید کہ یہ سننا چاہ رہی تھی کہ کربلا میں حسین ابن علی کو شہید کیسے کیا گیا، علی اکبر، علی اصغر، حضرت قاسم، حضرت عباس کو کیسے شہید کیا گیا۔ لیکن سنیے گا اور دھیان سے سنیے گا، سیدہ زینب کے لفظ سنیے گا۔ آپ فرما دی کربلا میں خاندان نبوت پہ سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ فرما دی خیموں کو آگ لگی، بچے ڈر کے دوڑے، بچوں کو اکٹھا کرنے اور لاشوں کو جمع کرنے میں ہمارا کچھ وقت لگ گیا تھا۔ آپ فرما دی اس وقت ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی، قضا نہیں، قضا نہیں، قضا نہیں بھائی، تاخیر۔ میں اور آپ دیکھیں ہماری نمازوں میں تاخیر ہے یا قضا ہے؟ میں معذرت سے کہوں گا اگر میں اور آپ اپنی نمازوں کا شمار کریں نا، ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں۔ ایک گھر میں 8 افراد، سب پہ نماز فرض، کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو کسی کے پاس فجر ہوگی، کسی کے پاس جمعہ ہوگا، کسی کے پاس عید ہوگی، اور اب بہت سارے لوگ آپ کو فخر سے بتائیں گے جمن تو لے کے ہون تک کدی مسجد منہ بھی نہیں ویکھیا۔ جن کے نام پہ جمع ہوئے نا بھائی، ان کے سارے بدن زخموں سے چور چور تھے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ کہ ہماری نماز مغرب میں تاخیر ہوگی۔ ہماری نمازیں تاخیر ہوتی ہیں یا قضا ہوتی ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں بھائی ہم؟ آپ نے اپنی اولاد کو بہت کچھ دیا، گھر، گاڑی، بنگلہ، اس اولاد کے لیے آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہیں بھائی۔ دنیا کی ہر خواہش، ہر باپ کی آرزو ہے کہ وہ پوری کروں، اتنا کچھ دیا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا آپ اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ اپنے بچوں کو درود کی تسبیح دی؟ تلاشی لو گھروں کی، گھروں سے مصلی نہیں ملیں گے، مہمان آ جائے تو سیاپا بڑھ جاتا ہے۔ اور یار جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو نا، انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ اور یہ سجدے کہاں سے ملے تھے؟ دھیان سے سنیے گا۔ میرے نبی ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ عرض کیا گیا نا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے، تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حضور ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا کو سجدوں میں دیکھا، اور سیدہ کا مزاج کیا ہے؟ آپ مصلی بچھا لیتی ہیں اور پھر ساری رات اللہ کے حضور کھڑی رہتی ہیں۔ ایک دن پتا کیا کہتی؟ مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہے، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ ایک رات فاطمہ کو دے دے، جی بھر کے سجدے تو کر لو۔ امام زین العابدین کو پڑھیے گا، آپ فرما دیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ کربلا والوں کی تو بھائی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی۔ مشکل گھڑی، تاخیر کی بات کی، آنسو بہانا، ان کی یاد میں تڑپنا، محبت ہے بھائی۔ دیگے چڑھانا، لوگوں کو نیاز ماننا، سب ٹھیک ہے۔ کیا محبت یہاں آ کے کیا دھم توڑ گئی یار؟ بس یہاں ہی رکنا ہے ہم نے؟ جن کے نام پہ جمع ہوئے ہو انہوں نے نماز نہیں چھوڑی، اور جن کا ذکر ابھی حضرت کر رہے ہیں نا یزید، اس کے اندر یہ ساری کرتوتیں، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، شرابی تھا۔ اگر نفی کر رہے ہیں اور ان کے نام پہ ہم آنسو بہاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، محبت تو عمل آسان کرتی ہے، محبت دعوی عمل دلیل ہے۔ معذرت سے کہوں گا حسینیت کے نعرے کھوکھلے ہو گئے، انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا۔ آج کس بزم میں اور آپ وعدہ کر کے جائیں گے ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور وقت آخر حضرت نے یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ نیزے کی نوک پہ حسین نے قرآن سنایا تھا، قرآن پڑھا تھا۔ بھائی جان کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھا، دھندلا سا نقشہ ہے، بچپن میں بڑا تھا ناظرہ، اور باقاعدگی کے ساتھ نہیں، ہفتے میں 2 دن آتے تھے، اور گھر سے پیغام بھی آتا تھا اس کو چھٹی دیں۔ آپ سب کی ضرورت نہیں کہ آپ سب یہ کہیں کہ اس نے سبق نہیں سنایا، کیونکہ آپ سب کو اچھی طرح پتا اگر میں نے چھٹی نہ دی تو رات کو اس کے ابے نے آگے میری چھٹی کروا دینی، ظاہر ہے وہ آگے کہے گا مولوی مسجد تیرے پیو دیے۔ یہی رویہ بھائی جان، وہ بچپن میں ناظرہ پڑھا تھا، اس کے بعد کب پڑھا بھائی؟
بڑے ہوئے فیکٹری کارخانہ دکان